السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے زیڈ ایم یوٹیوب آفیشیل پر میں ہوں حافظ محمد احتشام۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے گزارش ہے جو پرانے دیکھنے والے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹس دے کر اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ یہ بات سب کے لیے ہے، نئے آنے والوں کے لیے بھی اور پرانوں کے لیے بھی۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قول و فعل میں تضاد۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد کیسے پایا جاتا ہے؟ ہم بات کچھ کرتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں۔ قول سے مراد بات کہنا، فعل سے مراد عمل۔ ہم دوسروں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، خود سے جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مفاد ہوتا تو اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لیکچر جھاڑے جاتے ہیں، مساوات پر، برابری پر، احادیث سنائی جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، کالے گورے میں کوئی فرق نہیں، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی زیادہ پرہیزگار ہے۔ لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم ذات اور برادری کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جی ذات برادری ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے، یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، حالانکہ ذات اور برادری کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اخلاق کو دیکھا جائے، کسی پرسن کا اخلاق کیسا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد کیسے ہے۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور خود اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مومنو وہ بات کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے۔ ارشاد ربانی ہے، لوگوں تم نیکی کرنے، دوسروں کو تو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے طرف فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت بری عادت ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا موضوع جو ہمارے ہاں چلتا ہے وہ ہے بچیوں کے رشتوں کا کرنا۔ اس معاملے میں ہم بہت زیادہ ذات پات کو دیکھتے ہیں اور بدقسمتی سے یہ کلچر ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے۔ لڑکی ذات کی ہے، لڑکا ہماری ذات کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جی ہم تو ذات سے باہر کرتے ہی نہیں، نہ بیٹی کا نہ بیٹے کا۔ یہ بہت غلط روایت ہے، ذات نے کچھ نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات والا ہو اور وہ اخلاق کے لحاظ سے اچھا نہ ہو، کردار کے لحاظ سے اچھا نہ ہو سکتا ہے جو آپ کی ذات والا نہ ہو، آپ کی ذات سے باہر کا ہو، وہ کردار کا اچھا ہو۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، ضروری تو نہیں کہ آپ کی ذات والا ہوگا وہی امانت دار ہوگا، وہی خیر خواہ ہوگا آپ کا۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ لڑکی والوں کو مشکل پیش آتی ہے فرنیچر کے جہیز کے لحاظ سے کہ اکثر لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں، اور سب سے بڑی لعنت ہے، یا جہیز مانگیں گے یا کوشش کریں گے کہ لڑکی سے مال دولت بٹولا جائے لڑکی کے گھر والوں سے۔ یہ بہت غلط روایت ہے، بہت بری چیز ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکی والوں کی کوشش ہوتی ہے لڑکا ہماری ذات کا ہو، کھاتا پیتا گھرانے کا ہو، لڑکی کے نام پہ جائیداد لگائے، گھر لگائے۔ لڑکی کے نام پہ جائیداد تو گھر تو خیر بات کی چیزیں، پہلے ہماری ذات کا ہو۔ اب بعض لوگ ایسے جو اپنی ذات سے باہر کرنے کا سوچتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری ذات کا ہی ہوا تو وہی اچھا ہوگا، وہی ہمارے لیے قابل قبول ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض ذاتوں میں ایسا دیکھا ہے کہ اگر وہ فلاں مطلب اے ذات کا ہے تو وہ اے ذات سے ہی کریں گے، بی ذات کو دیکھیں گے تک نہیں، سوچیں گے بھی نہیں۔ اگر جیم ذات کا ہے تو جیم ذات سے ہی کریں گے، چے کو دیکھیں گے ہی نہیں، الف کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ یہ چیز بہت غلط ہے، حالانکہ صرف دین دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا مذہب اسلام ہے
اس کی جو ہمارے ملک کے مطابق شہریت پاکستانی ہے، قومی زبان اس کو اردو آتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور سوچنے سمجھنے کی کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات کا لین دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجر ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مال اچھا ملے۔ ایک تاجر کوشش کرتا ہے کہ مجھے مال 1 نمبر ملے، میں دوسرے کو چاہے 2 نمبر چیز ہی کیوں نہ دوں۔ یہ چیز غلط ہے۔ ہم دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں اپنائیں گے، ہمارے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ یا دوسروں کو ہم سے یہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، اسے اپنائیں۔ یہ چیز برابری پر ہوتی ہے، اور یہ چیز اگر ہمارا حق ہے تو ہم پر فرض بھی ہے۔ حقوق اور فرائض ہمیں دونوں دیکھنے چاہیے۔ اس معاملے میں بھی ہم تضاد لاتے ہیں، اور ہمیں اس معاملے میں بھی تضاد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قول و فعل میں تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔